پچھلے جمعہ کو گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ بنی نذیر کی عہد شکنی کی وجہ سے اہل ایمان نے ان کی بستیوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کی کچھ درخت بھی کاٹی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر صلح پر آمادہ ہوئے، اس شرط پر کہ ان کی جان بخشی گئی کہ وہ ملک بدر ہو جائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، سورۃ الحشر آیات نمبر 7 ہے۔ پچھلے جمعہ کو گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ بنی نذیر کی عہد شکنی کی وجہ سے اہل ایمان نے ان کی بستیوں کا محاصرہ کر لیا اور ان کی کچھ درخت بھی کاٹی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر صلح پر آمادہ ہوئے، اس شرط پر کہ ان کی جان بخشی گئی کہ وہ ملک بدر ہو جائے اور وہ اپنا جس قدر سامان اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے لے جائے۔ لہذا ایسا ہی ہوا، بنی نذیر کی یہودی اپنے بستیوں اور قلعوں سے نکل کر چلے گئے اور ان کی زمینوں، باغات اور جانوروں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اس طریقے سے حاصل ہونے والا مال مال فی کہلاتا ہے۔ میرے دوستوں، اب آج کی درس میں اللہ نے اس مال کی تقسیم کا فارمولہ بتایا ہے کہ اس مال کو تقسیم کیسے کیا جائے۔ جو بغیر جنگ کی گھوڑے دوڑائے بغیر اور اونٹ دوڑائے بغیر جو مال حاصل ہوتا ہے بغیر جنگ کی، وہ مال فائی کہلاتے ہیں۔ اس مال فائی کے تقسیم کی فارمولہ آج اللہ رب العزت اس آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر مال فائی کی حصہ ایک نمبر وہ اللہ کا ہے، دوسرے نمبر رسول کا حصہ ہے، تیسرا نمبر قرابہ داروں کا حصہ ہے، چوتھا یتیم، مسکین
اور مسافر، یعنی 4 نمبر میں یتیم کی، 5 نمبر میں مسکین، 6 نمبر میں مسافر کی. یہ 6 حصے میں یہ تقسیم کیا اللہ رب العزت نے. اب آگے میں میرے دوستوں گردش دولت کی وسعت اللہ نے تقسیم مال کا یہ حکم اس لیے دیا کہ بھائی ان کو کس اصول کے تحت اس کو تقسیم کی جاتی ہے. تو گردش دولت کی وسعت ہے ارتکاز زر کی ممانعت، یعنی سرمایہ داری نظام، سرمایہ دارانہ نظام، شخصی ملکیت کا احترام اور اطاعت رسول. یہ 6 چیزیں اس کی بات. 7واں نمبر گردش دولت کی وسعت ہے، 8واں نمبر میں ارتکاز کی ممانعت، 9واں نمبر میں اطاعت رسول ہے، شخصی ملکیت کا احترام کرنا. اب میرے دوستوں اللہ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل. جو مال لٹایا ہے اللہ نے اپنے اصول پر بستی والوں سے، بس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور قرابتداروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، تاکہ نہ ہو یہ مال گردش کرنے والے صرف دولت والوں کے درمیان، سرمایہ دارانہ نظام نہ ہو. یہ مال بیت المال کے مال کو صرف سرمایہ دار ہڑپ نہ کر لے، اس لیے کہ تقسیم برابر کی ہو. غریب یتیموں میں، مسکینوں میں یہ تقسیم ہونا چاہیے. بیت المال میں جو مال جمع ہوتی ہے یہ سرمایہ دار اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، جیسے آج کل توشہ خانہ کا کیس بھی چل رہا ہے. جو بڑے ہیں بڑوں نے سب نے اپنا اپنا مرضی کا تقسیم کر لیتا ہے. دولت مند تو یہ سرمایہ دارانہ نظام نہیں ہونا چاہیے. ابھی فرما رہا ہے میرے دوستوں، اور جو کچھ دے دے تم کو اللہ کا رسول اور اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس کو چھوڑ دو. اللہ کے رسول جو چیز تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے منع فرماتی ہیں اس کو چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا. اب میرے دوستوں دیکھیں مال فائی. اللہ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال اللہ نے لٹایا اپنے رسول پر بستی والوں سے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا. یہ مال بنی نذیر سے ان کی جلا رکھنے کی بات بلا جنگ حاصل ہوا تھا، کوئی جنگ نہیں کیا، گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، جنگ نہیں کیے. یہ مال بنی نذیر کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کو چاروں طرف سے مجاہدین کرام نے، مسلمانوں نے اللہ کی رسول کی حکم سے اور اللہ کے حکم سے ان کو چاروں طرف سے محاصرہ کرنے، ان کی کچھ درختی کاٹے، جس کی بنیاد پر یہ مجبور ہو کر اپنی علاقہ کو چھوڑ کر ایک جلا بتانی پر مجبور ہو گئے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ جتنی مال لے کے جا سکتے ہو اتنا لے لو، لے کر چلے جاؤ،
اپنا ہاتھوں سے اپنے گھروں کی چوکھٹیں، اپنے گھروں کی چھتیں بھی نکال لی، جتنا لے کے جا سکتے تھے لے کے گئے، لیکن زمین اور باغات اور جانور وغیرہ جو ہے یہ جانور یہ لے کے نہیں جا سکا، مسلمانوں کی قبضہ ہو گیا اس میں، یعنی مسلمانوں نے اس مال کو لے لی۔ اس مال کا نام ہے مال فائی۔ اور میرے دوستو اس مال فائی کی تقسیم اللہ فرما رہا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال اللہ نے لٹایا اپنے رسول پر بستی والوں سے، جیسا کہ بیان پہلے ہو چکا ہے، یہ مال بنی نذیر سے ان کی جلوطنی کی بات بلا جنگ حاصل ہوا تھا، اس کی تقسیم کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا فللہ، سب سے پہلی نمبر حصہ اللہ کے لیے، دو سے اپنے رسول کے لیے، تیز سے قرابت داروں کے لیے، چوتھے یتیم مسکین، پھر مسافر کے لیے۔ اور میرے دوستو یہ سب سے پہلی نمبر حصہ جو اللہ کا ہے، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مال فائی ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ غنی ہے اور پورے کائنات کہ تمام لوگ، تمام مخلوق کیا ہے؟ محتاج ہے، وہ احکام الحاکمین ہے، پھر اللہ کے مال کی ضرورت کیا پڑے؟ اس سے ان زمینوں میرے دوستوں کچھ سارے مخلوق کا خالق ہے اللہ کی ذات اور وہ مالک ہے، اس سے ان زمینوں اور باغات وغیرہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اتنے بڑے غنی، اللہ تمام چیزوں سے مستغنی اور پوری کائنات محتاج ہے، اس سارے مخلوق کی خالق ہے، وہ اللہ مالک ہے، کہ ان زمین اور باغات کی اللہ کی ضرورت کیا پڑے؟ اس کی جواب میں مفسرین کرام فرماتے کہ اللہ کا نام تو محض تبرک کے لیے لیا گیا، وہ اگر میں اس سے مال کی ضرورت ہے نہیں، اس سے ادا کیا جائے گا، اللہ کی حصہ کس کو دے گا بھائی؟ اللہ کے مال کی تو ضرورت نہیں ہے، یہ بطور تبرک برکت کے لیے ذکر کیا گیا۔ اللہ کا نام لینے سے اس بات کا اظہار بھی مقصود ہے کہ کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ یہ مال مسلمانوں کی حلال نہ ہو، نہیں، اللہ کے نام ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی مال ہے اور اللہ کے مال کا حقدار کون ہے بھائی؟ اور مجھے کو یہ شک و شبہ بھی نہ ہو کہ یہ مال جو مال فائی ہے یہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی بغیر جنگ کے حلال مال حاصل ہونے والا مال مسلمانوں کی جائز ہے یا نہیں، یہ لوگ شک و شبہ میں نہ بننے کے لیے، بلکہ یہ مال جائز ہے، یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ جس طرح جنگ کی صورت میں حاصل ہونے والا مال مال غنیمت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ مال فائی بھی مال غنیمت جیسے مسلمانوں کے لیے حلال ہے، اسی طریقے سے یہ مال فائی بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اب یہ جس طرح اللہ تعالیٰ تجارت، زراعت، محنت، مزدوری کے ذریعے اپنے بندوں کو مال دلاتا ہے، تجارت کرنے کے بعد لوگوں کو اللہ مال دلاتا ہے۔ زراعت کی بات، زراعتیں جب ہوتی ہیں اور جب محنت کرتا ہے، جب مزدوری کرتا ہے، محنت، مزدوری، زراعت اور تجارت سے جو مال حاصل ہوتا ہے اللہ اس کو دلاتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ حلال ہے اس کے لیے جائز ہے، اس کی حق ہے، اسی طریقے سے یہ مال فائی بھی
اس کے لیے جائز ہے اور وہ اس مال کے حقدار ہے. اس کی استعمال رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے جائز ہے. بعض مفسرین کرام فرماتے کہ یہ مال میں سے اللہ کا حصہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ حصہ اللہ کی غیر بیت اللہ شریف یا دیگر مساجد پر خرچ کیا جائے. بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں جو مال اللہ کے لیے ہے تو وہ مال کہاں استعمال کیا جائے. بعض مفسر فرما رہے ہیں کہ وہ مال اللہ کی گھر بیت اللہ شریف یا دیگر عام مساجد کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ مسجد تو اللہ کی گھر ہے، سجدہ کی جگہ ہے مسجد، اس سجدہ صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لہذا وہ مسجد اللہ کی گھر ہے. پھر اس میں سے بھی بات فرماتے ہیں کہ اللہ کو اسی حصے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض تبرک کے لیے اللہ کا نام ذکر کیا گیا. سب سے پہلے نمبر ما افاء اللہ علی رسول، مال فائل سب سے پہلے نمبر اللہ کا حصہ. اس کی جواب دیا کہ بھائی اللہ کا حصہ، اللہ تو مستقل ہے تمام چیزوں سے، وہ حکم الحاکمین ہے، تمام مخلوق کی خالق ہے، وہ پوری کائنات کی مالک ہے. تو پھر اللہ کو یہ حصہ ہے. تو اس میں کئی دو تین مفسرین کرام میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ یہ مال کی جو اللہ کے لیے نام دیا گیا یہ تبرک کے طور پر. دوسرے نے کہا، دوسرے مفسرین کرام، کہ یہ اللہ کے نام جو لیا گیا ہے کہ یہ مال کا پہلے حصہ لگی ہے تو یعنی اللہ کے گھر بیت اللہ یا مساجد کے استعمال کے لیے. تیسرے مفسرین کرام جو فرما رہے ہیں میرے دوستوں کہ یہ صرف محض اللہ کے نام اس لیے لیا گیا کہ تبرک کے لیے بطور برکت. اب آئیے دوسرے نمبر حصہ اللہ کے رسول کی. 6 حصہ ہوا مال فائی کا. مال فائی پچھلی جمعہ کو میں نے بتایا، اس کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کی حاصل ہوتے ہیں، یعنی بنی نظیر چھوڑ چھاڑ کے سارے مال کو، اپنی بغاوت، اپنے زمینیں اور اپنا جان مال کو چھوڑ کر چلے گئے. اب اس مال کو مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تو اس مال کا نام مال فائی ہے، یعنی بغیر کسی محنت، بغیر کسی جنگ کے جو مال حاصل ہوتا ہے مال فائی ہے. اب میرے دوستوں دوسری نمبر حصہ اللہ کے رسول کا ہے کہ بل رسول یا اللہ کے رسول کے لیے ہے یہ مال فائی. ایک حصے پر اللہ کے رسول کا حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی خمس یا مال فائی کے اس حصے میں سے ازواج مطہرات کو خرچ دیتے تھے. خیبر کی زمین اور قدرت کی باغ میں سے آپ کو بھی حصہ ملتا تھا. یہ حصہ آپ اپنے جنگی اخراجات کے طور پر استعمال کرتے تھے. آپ غریبوں محتاجوں کا بھی حق ادا کرتے تھے اسی مال سے، جو پھر بھی جو بچ جاتا ہے اس سے عام مسلمانوں کی مشترکہ مفادات کے لیے استعمال کرتے تھے. وہ کیسے ہیں؟ جو سامان زر، ہر یا مجاہدین کی خوراک وغیرہ پر خرچ کرتے ہیں. بس جنگ کے لیے، جہاد کے لیے سامان کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول اپنی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کرنے کے بعد پھر اس مال کو غریبوں میں بھی تقسیم کرتے تھے. تیسرے نمبر پہ عام مسلمانوں کی مفادات کے لیے، عام مسلمانوں کی استفادہ کے لیے کیا ہے بھائی؟ یعنی مجاہدین
اللہ کے راستہ میں یا ایھا الذین آمنوا هل ندلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ والرسول، کہ جو مال اللہ کے راستے میں تم جہاد کرنا اپنے جان اور مال کے ساتھ، تو جن کے پاس جان تو ہے مگر مال نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ عام استعمال کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آلات زر ہر یا مجاہدین کی دیگر سامان وغیرہ کے لیے وہ مال استعمال کرتے تھے، اس سے سامان خرید دیتے تھے۔ اب 23 نمبر ہے قرابت دار وَلِذِي الْقُرْبَى، یہ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کے لیے مخصوص تھا۔ اس حصہ کے حقدار کون ہے بھائی؟ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کی 5 خاندان، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کے 5 خاندان ہیں، یعنی آل عباس 1، آل علی 2، آل جعفر 3، آل عقیل 4، اس کی بعد آل حارث، یہ 5 خاندان، اور یہ ان پر خرچ کیا جاتا تھا۔ ان خاندانوں کو حصہ رسیدی کی ایک وجہ تو یہ تھا، آپ یہ سوال کر سکتے ہو بھائی، ایک سوال کا جواب، اللہ کے رسول کے اپنے خاندان بنو عبد المطلب بنو ہاشم، اور اس میں سے 5 خاندان، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور پھر آل حارث، یہ 5 خاندان کو باقی یہ کر سکتے۔ اب اس کی جواب یہ ہے کہ یہ لوگ ہر اچھے اور برے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد و تعاون فرماتے تھے، حتیٰ کہ ان میں جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی آپ کی مدد کرتے تھے۔ مثلا جب کفار مکہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکٹ کیا تو اس میں بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم اور دونوں خاندان شامل تھے، یعنی خود ابو طالب اپنی خاندان کے ساتھ 3 سال تک شعب ابو طالب میں محصور رہا۔ اللہ کے رسول کے خاندان تھے، ہر طرف سے ان کے اوپر پابندی تھی اور ہر اعتبار سے اللہ کے رسول کی مدد کرتے تھے۔ بھائی یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے خاندان ہے بنو عباس، آل عباس، یہ آل علی ہے، یہ بھی ہر قسم کی پریشانیوں میں ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے آل عقیل ہے، آل حریث ہے، آل جعفر ہے۔ میرے دوستوں یہ ہمیشہ مصیبتوں میں گرے ہوئے ہوتے تھے، اللہ کے رسول کی مدد تو کرتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی بائیکٹ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کے یہ خاندان اسے بائیکٹ کی جد میں آتا تھا۔ بھائی ابھی اس وقت میں سپر پاور والے جو کہلاتے دنیا کے اعتبار سے، آپ اخروی اعتبار سے امریکہ والے اگر کہتے کہ پاکستان کے 10 بندے یا 50 بندے کے اوپر بائیکاٹ، یہ نہ وہاں جا سکتے ہیں، ان کی بینک وغیرہ سب منجمد کر دیں، تو صورت میں آپ کیا کرو گے؟ ہر بندہ ان کے اوپر کہ بھائی اسے حالت ہے، ان کی بس تو نہ کھانے نہ پینے کی چیز ہے، تو اللہ کے رسول کی جو خاندان ہے ان کے اوپر میں ہی میرے دوستوں بائیکاٹ، بلکہ ابو طالب کی میرے دوستوں بلکہ شعب ابی طالب میں محصور رہا سب کے سب یہ سارے خاندان، تو یہ کہاں جاتے ہیں میرے دوستوں؟ اسی وجہ سے یہ مال فے کے 23 نمبر جو حقدار ہے قرابتدار اللہ کے رسول کی خاندان، یہ 5 لوگ شامل ہیں، بنو ابو طالب اور بنو ہاشم۔ اور دوسری وجہ بھی یہ تھا، ایک تو یہ وجہ بتا دی نا بھائی، دوسری اور ایک وجہ ہے، جب بھائی آپ کے اوپر پابندی لگا دے، بینک منجمد کر دے، ساری چیزیں آپ کے لیے بند ہو جائیں، تو پھر آپ کو مدد کرنے والے کوئی ہو تو کیسے مدد کریں گے؟ لوگ اپنے پیسوں سے مدد کرتا ہے اس کل دنیا میں۔ دیکھو کہ بھائی کل آنا یار میں تو بہت غریب ہوں، بہت ہی
پریشان ہو جو بولے کل لانا. اب وہ اپنے زکات کے حساب کرتے ہیں, سارے صدقات کے حساب لیتے ہیں کہ کتنی زکات اس سال کو نکل رہا ہے, 20,000 25,000 30,000 40,000 1 لاکھ, تو زکات کے پیسے میں سے دیتے ہیں, یہ صدقات میں سے دیتے ہیں. لیکن یہاں اللہ کے رسول کے سید بنو ہاشم کے یہ صدقہ زکات حلال نہیں تھے. تو فرمایا ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, یعنی زکات اور صدقات محمد اور آل محمد پر حلال نہیں ہے, وہ صدقہ نہیں کھا سکتے. ہمارے یہاں پہ بھی میرے دوستوں پاکستان میں اگر کوئی کہے کہ میں تو سید ہوں اور دنیا کی حرام پوری کرے, سید ہے, سید کہہ کر کوئی بڑے اگر بن گئے میرے دوستوں, وہ اگر مال تقسیم ہو رہے ہوتی ہے اور اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ 5,000 تمہارا ہے, باقی 4,000 میرا ہے, 9,000 روپئے تمہیں حصہ میں ملا ہے. یہ کمیشن لینے آتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے حلال ہے نہیں ہے بھائی, یہ کمیشن کا سلسلہ بھی حرام ہو گئے. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر میرے دوستوں صدقات اور زکات کیا تھے, حرام تھے. اسی وجہ سے میرے دوستوں یہ مال کی حصہ ان کی قرابت داری کا حصہ ہے. 3 نمبر, تو اللہ نے ان کا یہ مال فی میں سے مقرر فرما دیا. البتہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس حصہ کی ایک وجہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت والا معاملہ تو ختم ہو گیا, باقی رہ گئے دوسری وجہ کہ بھائی اللہ کے رسول کی عادت کرتے تھے, مدد کرتے تھے, یہ تو وجہ تو ختم ہو گئی. آپ کے خاندان پر زکات و صدقات حرام ہے تو اس کی علت اور احتیاط یعنی زکات و صدقات کا مال اس صورت میں روا ہے جب کہ کوئی شخص محتاج ہو, جیسے خلفائے راشدین کی دور آل محمد میں سے کوئی نہیں تھے میرے دوستوں, ان کو مال فی میں سے جو حصہ ملتا تھا, جو محتاج تھے, جو آسودہ حال کے مالدار تھے, ان کو نہیں دیتے تھے. اتفاق کیا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے, ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے موجود ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال فی میں سے ان کی حصہ کا پیشکش کی گئی کہ مال فی میں سے یہ حصہ آپ کے لیے, تو انہوں نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ اب میں محتاج نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا فرما دیا کہ میں تو ابھی الحمدللہ مالدار ہو گیا ہوں, میں مالک نصاب ہوں, اب میں اس مال کا حصہ دار نہیں, جو مستحقین ہے ان میں تقسیم کر دی جائے. اسی بنا پر میں دوستوں آل محمد کا یہ حق موجود ہے, مگر ان کے لیے جو محتاج ہو ان کے لیے ہے, جو مالدار ہے ان کے لیے نہیں ہے. لہذا خلفائے راشدین نے اگر ان کو اس مال میں سے حصہ نہیں دیا تو انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو پھر خلفائے راشدین کے نام پہ بدنام کرتے رہو. میں نے پچھلی جمعہ کو بتا دیا ایک بات, بہت اہم بات ہے. اگر آپ سے پوچھی جائے میرے دوستوں, سوال ہوتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ کون ہے, نیٹ پہ جب سرچ کرتے ہیں آپ یوٹیوب میں تو آتا کون ہے, ایک بدترین کافر کا نام غلام احمد قادیانی ہے. شکل میں آپ کی جیسے ہے, ٹوپی آپ کی جیسے ہے, جامع آپ کی جیسے ہے, پگڑی کی آپ کی جیسے پہننا شروع کر دیا اس نے, مگر اللہ کے رسول کو خاتم النبیین میں سے شامل نہیں کرتا, اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں. تو اس کی بات جب کہ اللہ نے فرما دی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک یہ آخری نبی ہے, تو جو بدترین کافر نہیں ہوا بلے سب سے بڑے خبیث, داڑھی آپ کی جیسے, ٹوپی آپ کی جیسے, جامع آپ کی جیسے,
پگڑی آپ کی جیسے، اور پھر یہ شیطان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہے۔ جناب کل کی فیصلہ آپ نے سنے تھے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو تبلیغ کی اجازت دے دی ہے، جبکہ ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکی ہے میرے دوستوں۔ یہ مرتد ہے، یہ شیطان ابلیس ہے، یہ کائنات کی سب سے بدترین کافر ہے۔ جو نہ چاہے وہ بھی کافر ہے، جو نہ بنے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہہ دیا، چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے جج، اللہ انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائے، کہ بھائی آپ بھی تبلیغ کر سکتے ہو۔ میرے دوستوں اگر آپ تبلیغ کر سکتے ہو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہٹا دو، یہ اسلام کی نام کو نہیں آپ نے۔ اسلامی جمہوریہ کیسے ہوئے؟ اسلامی جمہوریہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہاں مسلمان ملک ہے، یہ ریاست پاکستان صرف اور صرف اسلام کے لیے بنے۔ دو ریاست، ایک ریاست مدینہ ہے، دوسری ریاست پاکستان ہے، جو کہ اسلام کے نام پر بنے ہیں۔ میرے دوستو آج اسلامی جمہوریہ کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ آپ یہاں رہ سکتے ہو، اپنی مذہب کی، اپنے عقیدہ کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہو، لیکن ایک بات سننا، جیسے اللہ کی رسول نے بنی نذیر سے آپ سے خرید کرنے پر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی چاروں طرف سے گھیر لو اور پھر انہیں مارو، پھر یہ درخت کی کٹو، اس کے بعد ان کو یہاں سے جلوطنی کر دو۔ میرے دوست یہاں رہنے کی اس کی حق نہیں ہے، تو میرے دوستوں پھر وہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کر تبلیغ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی، تو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے تبلیغ کی اجازت کیسے دی؟ پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان تو نہیں ہوا نا میرے دوستوں۔ آپ اسلامی جمہوریہ کے نام بھی لیتے ہیں، اسلام کے نام۔ اللہ نے ہدایت نصیب عطا فرمائے میرے دوستوں۔ مسلمانوں اپنا دلوں کے اندر یہ بات رکھنا، یہ بہت خطرناک بات، بہت لمبی کچھ ہونے والے ہیں، آگے ہوتے جا رہے ہیں میرے دوستوں۔ کس کی سازش ہے یہ؟ کس چیز کی سازش ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ ان کو تبلیغ کی اجازت دی جائے؟ آج سے 30 سال پہلے، 30-40 سال پہلے میرے دوستوں ڈیفینس کی ایک مسجد ہے، وہاں بھی ایک قادیانی قرآن آپ کی جیسے پڑھتے ہیں بڑے خوبصورت آواز سے، تبلیغ آپ کی جیسے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر قرآن کھل کر اور جہاں جہاں خاتم النبیین آتے تھے وہاں وہاں وہ چھوڑ دیتے تھے، جیسے یہودیوں کی عادت ہے، یہودیوں کی نسلوں میں سے کہ سیدھے آگ رکھ دی، آگے چل پڑے، جہاں میٹھی میٹھی باتیں وہاں کہہ دی، جہاں کڑوے باتیں اس کو چھوڑ دیا۔ 30 سال بعد جب وہاں سے نکل گیا تھا تو جاتے وقت کہہ دیا، ایک پرچی لکھ کے گیا کہ میں قادیانی کا، لہذا جو خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہو وہ اپنی نماز کو لوٹا۔ تو آپ کے اور ہمارے بیچ میں، آپ کے اور ہمارے بیچ میں یہ قادیانی میرے دوستوں، یہ چلتے پھرتے ان کو پہچاننا مشکل ہے۔ یہ انسان کی جسم کی پھوڑے ہیں، انسان کی جسم پر پھوڑے ہیں یہ گندگی۔ جہاں انسان کی جسم میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے یا بدبو جمع ہو جاتی ہے تو وہاں پھوڑے نکل کر آتے ہیں۔ ان کے اندر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں، یہ عقیدے کے اوپر پکے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو برا ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں، آخری بات یہ مال یتیموں کے لیے، مسکین اور مسافروں، اور مساکین و ابن السبیل، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے بچپن میں، اور بعض اوقات جس کی ججن اوقات کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا ہے، ان سے سارا بچوں کے لیے حصہ ہے۔ اسی طرح مسکین وہ شخص ہے جس کی بنیادی ضروریات کے لیے بھی کافی مال موجود نہ ہو۔ یتیموں اور مسکینوں کے لیے زکات اور صدقات دینا بھی جائز ہے۔ آگے میں بتاؤں گا میرے دوستوں، گردش آئندہ جمعہ کو یاد رکھیے گا، گردش دولت کی بساط، ارتکاز کی ممانعت،
اور شخصی ملکیت، اور پھر اس کی بعد اطاعت رسول. یہ چار چیزیں آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا. نماز کے وقت ہو گئے تو بات یہ ہے کہ بھائی توشہ خانہ کا مال کس کے لیے ہے؟ بیت المال کے مال کس کے حصے میں ہے؟ اس کے بارے میں شخصی ملکیت بن جاؤ. پھر آپ کی اپنا حصہ، جو حصوں کی مالک آپ خود ہو، یعنی آپ جس زمین اور جس پلاٹ کے اور جس جگہ کے اب مالک ہو نا، اور جن رقم کے اب مالک ہو، تو اگر کوئی قبضہ کر لے زبردستی، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دیا زبردستی چھین لے، اس کے لیے کیا ہے؟ یہ چار چیزیں. پھر اس کی بات کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ اطاعت رسول. جو اللہ کے رسول کے اطاعت کریں گے وہ کامیاب ہوں گے. اسی وجہ سے اللہ نے آخری لفظ یہ بتا دیے ہیں میرے دوستوں اسی آیات کے اندر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ آئندہ انشاءاللہ تعالی واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بات کریں گے کہ بھائی یہ مال کس کے حق میں اور اس کو تقسیم کیسے کرنا چاہیے. جیسے آج کل تو شکانہ کے کیس چل رہے آپ دیکھ رہے ہیں نا، واہ واہ، سب نے قبضہ کیا ہوا ہے. جو وزیر اعظم بنتے ہیں وہ اس کی کا حق ہے، جو صدر بن گئے اس کی حق ہے. اللہ کی بندہ، اللہ کی قرآن نے بھی بتا دیجیے کہ یہ کس کے حق ہے، کون لے سکتا ہے اور کیسے تقسیم ہونا چاہیے اس کا مال. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو، میرے دوستوں، اللہ کے خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت قائم فرما دے اور صحیح ایمان نصیب عطا فرما دے. جو ایمان میرے دوستوں ایسے ایمان ہے جو صحابۃ اجمعین والے ایمان ہے، جو بدر والے صحابیوں کی ایمان ہے. ایسے ایمان اللہ رب العزت ہمیں نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھیں.